الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین مولا مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلى محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث مبارك بسم الله الرحمن الرحيم تركت فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کا نام یہ اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہل بیت میری اطاعت. جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے تب تک گمراہ نہیں ہوں گے، اور یہ دونوں حوض کوثر پہ ہم تک آئیں گے، حوض کوثر پہ ہم سے ملیں گے، دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، لن یفترقا یعنی کبھی ابداً ہو ہی نہیں سکتا کہ اہل بیت اور قرآن جدا ہو جائے. سب جدا ہو سکتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن قرآن اور اہل بیت جدا نہیں ہو سکتے. کائنات میں چاہے جتنا بڑا شخص ہو، جتنی بڑی پرسنالٹی ہو، وہ قرآن سے جدا ہو سکتی ہے، لیکن اہل بیت جدا ہے. یہاں تک کہ ازواج رسول، انبیاء کی بیویاں کتاب اللہ سے دور ہو سکتی ہیں. اللہ کی کتاب، اللہ کے دین، اللہ کے مقصد سے بیویاں دور ہو سکتی ہیں. اللہ کے نبی کی بیویاں، جناب نوح اور جناب لوط علیہ السلام کے لیے قرآن میں نہیں پڑھتے آپ، فخانتہما، ان دونوں کی بیویوں نے خیانت کی. ساتھ چلنے والے حضرت عیسیٰ مسیح کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ذریت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، قرآن ان سے جدا نہیں ہو سکتا. یہ بات ہے. اس چیز کے ثبوت بہت سارے ہیں، ہمیں ان کے شواہد زیادہ پیش نہیں کرنے، صرف ایک شاہکار ثبوت شاہکار. قرآن اہل بیت سے جدا نہیں اور اہل بیت قرآن سے جدا نہیں. اگر دیکھنا ہے تو کربلا میں دیکھو، نو کے نیزے پہ امام حسین کا سر، یعنی کٹ جائے گا سر، تن سے جدا ہو جائے گا، قرآن سے جدا. یہ سب کے سامنے کی بات ہے. اب ضمانت کس نے دی ہے؟ تاجدار انبیاء نے، سردار انبیاء نے، کہ یہ نہیں الگ ہوں گے قرآن سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے اہل بیت کو اتنا زیادہ کیوں اہمیت دی؟ میں صرف ایک بات کہوں گا، اس کے علاوہ حضرت مولانا شبیر وارثی یہاں پہ موجود ہیں، آپ کی سماعتوں پر بہترین طریقے سے افکار اہل بیت کو انشاءاللہ پیش کریں گے. میں بہت آہستہ سے اپنی بات کو رکھنا چاہتا ہوں، بہت یعنی ایک عام انداز میں. سب سے سوال ہے، آپ سب سوچئے گا، ماں بہنیں بیٹیاں، آپ میرے جوان بھائی سب، کہ اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کو، ذریت کو اتنا اہمیت کیوں دی؟ ایک سوال ہے، جواب تو چاہیے. کیا کوئی نعوذ باللہ العیاذ باللہ اسلام میں کوئی برہمن واد ہے؟ کوئی تبعیض ہے؟ کوئی پارشلٹی ہے؟ نہیں ہے نا. کہ نہیں صاحب ہمارے گھر بس ہمارے بعد ہمارا بیٹا، ہمارے بعد ہمارے بیٹا، اور جس سلسلے کے آپ لوگوں نے یہ لباس پہن رکھا ہے، آپ کے یہاں خلیفہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ ہم نے پڑھا ہے، جانتے ہیں، اور یہ استفادہ کیا میں نے مولانا شبیر صاحب قبلہ سے. تو یہاں تو خلیفہ ہی نہیں ہوتا. بہرحال امام ہوتا ہے، خلیفہ نہیں ہوتا. پوری ہو گئی نا بات؟ تو آپ ہی کے ذہن سے نزدیک ہو گئے. میں چاہ رہا ہوں اپنی بات کو پیش کرنا. تو اہل بیت کو ہی کیوں رکھا، اصحاب کو کیوں نہیں رکھا؟ بھائی تم مسلمانوں، میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ، دیکھو میں جا رہا ہوں دنیا سے، یہ قرآن چھوڑ رہا ہوں، اور یہ میرے صحابہ. نہیں کہا. یہ میں قرآن چھوڑ رہا ہوں، یہ میری بیویاں. نہیں کہا. پتہ چلا کہ صحابہ رسول اللہ جب تک ہیں، اس کے بعد 50 70 90 سال کے بعد ان کا سلسلہ ختم ہو جائے گا.
اور نسبت زوجیت یعنی بیوی ہونا وہ بھی 50 40 60 سال جتنا بیچاری جی گئی ہوں گی امہات المومنین، ان کا بھی سلسلہ ختم ہو گیا. تو نہ تو بیوی باقی رہنے والی ہے اور نہ صحابی رہنے والا ہے، تو بچے گا کون؟ ذریت رہ جائے گی، یعنی اولاد رہ جائے گی، اور وہ اولاد ایسی ہے کہ جو قرآن سے جدا نہیں ہوگی. تو اس لیے انہوں نے یہ اہمیت اپنی اولاد، میری اولاد کو مانو، میری اولاد کو مانو. کیا خدا نخواستہ اسلام میں برہمن واد ہے، ونش واد ہے. کوئی وہاں پہ میراث چلی آ رہی کہ ایک ابا مر گئے بیٹا آیا، بیٹا مر گئے ابا آئے ابا، نہیں ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے. نہیں، میراث نسل میں اس طرح سے نہیں ہے اسلام میں، ہم اس کے مخالف ہیں. صلاحیت کی بنیاد پہ میراث جا رہی ہے. وراثت اسلام اہل بیت کو صلاحیت کے بنیاد پہ، کوالٹی کی بنیاد پہ، قربانی کی وجہ سے، ایثار کی وجہ سے، کہ ایک ردا اس کے پاس اوڑھنے کے لیے ہو، اور کوئی سردی میں تڑپ رہا ہو اور اسے سردی لگ رہی، وہ اپنی وبا اتارے اور اس کے حوالے کر دے کہ یہ تمہارے حوالے، یعنی میں نہیں اوڑھوں گا یہ ابا، اب تم لے کے جاؤ. یعنی میں اپنی ابا دے دوں، اپنا لباس دے دوں اور دوسرے کو سردی سے بچا دوں. اس کو ایثار کہتے ہیں. امت مسلمہ میں بتائیے مجھے یہ ایثار سوائے آل محمد کے کس نے دیا ہے آج تک؟ یہ قربانی کہ جو ہمارے پاس ہے دوسرے کو پیش کر دیا. اپنے سامنے کا دسترخوان، اپنے سامنے کا لقمہ. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. قرآن کی آیت نکلتی ہے شہزادی فاطمۃ الزہرا مرضیہ کے گھر میں کہ جب وہ اپنے بچوں کا کھانا، جب مسجد میں آگے ایک شخص اعلان کرتا میں بھوکا ہوں، کون کھلائے گا مجھے کھانا؟ پورے مدینے میں کسی کے پاس کھانا نہیں تھا. نبی کریم نے کہا کون لے جائے گا اس فقیر کو رات میں اس کی بھوک کو پورا کرے؟ کوئی نہیں اٹھا. مولا کائنات اس فقیر کو اپنے ساتھ لے کے آئے، گھر میں پہنچایا. شہزادی سے فرمایا کچھ بچا ہے گھر میں؟ کہنے لگی ہاں، حسنین و زینبین، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کا کھانا بچا ہوا ہے، ہم انہیں کھلا لیں گے، آپ پہلے انہیں کھلا دیجیے. اور وہ کھانا مولا علی نے رکھا، اور جب رکھا تو چراغ گل کیا. کھانا اتنا مختصر تھا کہ کیا طریقہ ہوتا ہے، آپ ہمارے میزبان ہیں، اگر میرے ساتھ کھانا کھائیں گے تو ان کے سامنے بھی پلیٹ ہوگی، میرے سامنے بھی ہوگی. ایسا نہیں ہوتا کبھی بھی کہ میزبان خود نہ کھائے اور مہمان کو کھلائے، یہ بے ادبی ہوتی ہے. اب گھر میں اگر کھانا ہی اتنا ہے کہ صرف مہمان کھا سکے تو اب میزبان کے لیے کتنی مشکل کا یہ وقت ہوگا. روایت کے فقرے ہیں، جناب ابو ہریرہ سے روایت نقل ہے، تفسیر طبری میں موجود ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. کہ یہ کہ یا تو ہوا کا جھونکا آیا اور یا مولا کائنات نے اپنی ابا کے دامن سے وہ چراغ گل کر دیا. اے میرے مہمان تو کھانا کھا لے، تیری نظر میرے غذا پہ نہ پڑے، میری پلیٹ پہ نہ پڑے، تو اندھیرے میں کھاتا رہے اور سکون سے کھا کہ سمجھ کہ میں بھی کھانا کھا رہا ہوں. یہ کہاں ملے گا آپ بتائیں ذرا سا؟ یہ درس اخلاق انسانیت کہاں ملنے والی ہے کہ جنہوں نے دوسروں کو اپنے اوپر مقدم کیا تو اصحاب کا سلسلہ کٹ جانے والا، بیویوں کا کٹ رک جانے والا. تنہا اولاد، اور اولاد ایسی ہو کہ جو قرآن سے نہ الگ ہو اور قرآن اہل بیت سے نہ الگ ہو. یہ کمال ہونا ہے. میں اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، میں بات رکھ رہا ہوں بہت بڑے عالم مفکر ہند مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کی. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے اتنا اہل بیت کو کیوں چھوڑا ہمارے لیے؟ کہتے ہیں اس لیے چھوڑا کہ ہر نبی کی اولاد اور بیویوں نے اپنے نبی کے ایجنڈے اور ان کے دین کو پروموٹ کرنے میں ساتھ نہیں دیا، بھٹک گئے. 100-200 سال اولاد چلی لیکن اس کے بعد وہ اپنے دادا اپنے اجداد کے مشن سے ہٹ گئے. تنہا محمد مصطفیٰ کی اولاد ہے، 1400 سال ہو گئے پھر بھی آج تک معرکہ عشق و خطر میں شعلوں کے درمیان موجود ہیں. چاہے آگ ہو جل جائیں گے، شمشیر ہو لڑ جائیں گے، ٹینک اور توپ ہو، امریکہ یا اسرائیل ہو، زمانے میں خامنہئی بند کر کے دنیا کے سامنے اعلان کریں گے اگر سیادت کا خون ہے، محمد سے رشتہ ہے تو
تاریخ میں ہمیں کوئی رسوا نہیں کر سکتا. ہم اہل بیت کے ماننے والے, ہم پر اگر یہ آیت کی تطبیق ہے تو ہم قرآن کو نہیں چھوڑ سکتے. یا رسول اللہ. اسلام کا دعویٰ ہے یا نہیں؟ اسلام کی ٹھیکیداریاں ہیں یا نہیں؟ ہزاروں دروازے اسلام کے نام پہ کھلے ہیں یا نہیں؟ لاکھوں دکانیں اسلام کے نام پہ چل رہی ہیں نہیں؟ لاکھوں قرآن پبلشڈ ہو رہا ہے یا نہیں؟ لیکن یہ جو مظلوموں کی آواز بلند ہے, ان مظلوموں کی نصرت کے لیے کتنے آوازیں اٹھ رہی ہیں بتائیے. آج غزہ کے مظلوموں کے لیے 57 ملک ہیں دنیا میں, اتنی بڑی مسلمانوں کی تنظیمیں ہیں, بڑی بڑی تنظیمیں, اتنی بڑی بڑی کہ ایک ایک تنظیم کا اگر آپ ان کا نیٹ ورتھ دیکھیں گے تو ملینز آف بلینز آف ڈالر ہے. پوچھئے کہ یہ ملینز اور بلینز اور ٹریلینز آف ڈالر کہاں ہے؟ کتنا بھیجا ہے فلسطین کے لیے, کتنا بھیجا ہے غزہ والوں کے لیے. اور پھر جائیے اس ملک سے پوچھئے جس ملک میں ہم بھی رہتے ہیں, ہمارے بچے بھی رہتے ہیں, کہ جہاں سے 10 سال پہلے آپ کے 1 روپے کی اہمیت وہاں کے 50 تومان کی ہوا کرتی تھی, آج 1 روپے کی قیمت وہاں کے 600 تومان کے برابر ہے. آج وہ گوشت جو 200 یا 400 روپے کلو ہم خریدتے تھے, آج ہم 1600 روپے میں خرید رہے ہیں. وہ دودھ جو ہم وہاں پہ 50 روپے میں خریدتے تھے, 250-300 روپے لیٹر میں خرید رہے ہیں. یہ یعنی اتنی مصیبت اور مشکلات اور یہ سینکشن اور پابندیاں, اس کے باوجود آج جان سے اور مال سے اور ہر طریقے سے مدد غزہ کی کام کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں ایثار, اس کو کہتے ہیں وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, اس کو کہتے ہیں اپنے پہ دوسرے کو مقدم کرنا. ورنہ دعویٰ کرتے رہو اسلام کا, تنظیمیں بناتے رہو, امارات جیسی, دبئی جیسی لگژری زندگیاں گزارتے رہو, اور 2030 کے لیے نیوم سٹی سعودی عرب میں بناتے رہو, اربوں خربوں روپے خرچ کرتے رہو, اور مسلمانوں کی آواز مدد کے لیے بلند ہو اور کوئی اس کو پکارنے والا نہ ہو, تو اپنے اسلام پہ بھی شک کرے. شک نہیں, یقین سے یہ فتوی اسلام ہے کہ من لم یہتم بامور المسلمین, جو مسلمانوں کے امور کے بارے میں اہتمام نہیں کرتا وہ مسلمان نہیں ہے. فلیس منا. تو یہاں ونشواد نہیں ہے, نبی نے کچھ سوچ سمجھ کے, ایک ایجنڈا ہے تاریخ کا, اللہ کے نبی نے اپنی اولاد کو کچھ سوچ سمجھ کے چھوڑا ہے. اللہ کا یہ انتظام ہے کہ اس کا جب آخری نمائندہ, آخری جانشین, آخری وارث وہ امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فروجہ شریف دنیا میں آئیں گے, آ چکے ہیں, ظہور کریں گے, تو پھر دنیا کو یہ خبر ہوگی کہ قرآن و اہل بیت کبھی جدا نہیں ہو سکتے. لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. میں نے آپ کی سماعتوں پر زیادہ بوجھ ڈالنے کی کوشش کی, میں یہ سمجھتا ہوں شاید میں نے اضافی کوئی بات کہی ہو تو اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں. بس بات صرف اتنی ہے, ہم جو اہل بیت کو مانتے ہیں کوئی ونشواد نہیں ہے. ہم اہل بیت سے جو محبت اور عقیدت رکھتے ہیں, یہ کوئی یہ نہیں کہ بس ان کے بیٹے ہیں تو ہم مان رہے ہیں, ان کے جیسا لے آؤ. ہمیں ایک دعا ہے, دعا ہے عالیۃ المضامین, اللہ کی بارگاہ میں ہم پڑھتے ہیں, اللہ میرے رب العزت, ہم نے پوری کائنات میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھا, میرے اللہ پوری کائنات میں چھان چھان کے دیکھا, ہم کو آل محمد سے اچھا کوئی نظر ہی نہیں آیا, ان سے زیادہ شریف کوئی دکھا ہی نہیں. اے میرے اللہ, ہم نے پوری دنیا کے انسانوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے دیکھا, ان سے زیادہ ہمیں با اخلاق کوئی نہیں ملا. اے میرے اللہ, ہم نے کسی تعصب کی بنیاد پہ محمد کی اولاد کو نہیں مانا. اے میرے اللہ, ہم نے کائنات کے ہزاروں لاکھوں شجاع اور اشجع الناسوں کو دیکھا, بہادروں کو دیکھا, ہمیں علی جیسا بہادر نہیں نظر آیا, ہم کو حسین جیسا شجاع نہیں نظر آیا, ہمیں حسن جیسا حلیم اور بردبار نظر نہیں آیا, ہم کو رضا جیسا, امام رضا جیسا اللہ کی رضا پہ چلنے والا نہیں ملا.
ہم نے اے اللہ انہیں تعصب کی بنیاد پہ نہیں مانا، ہم نے انہیں کسی گھرانے سے لوگ مل گئے ہیں تو ہم ان کی تقلید، اندھی تقلید جسے ہم اب لوگ کہتے ہیں اندھ بھکتی نہیں کر رہے ہیں۔ اے میرے اللہ، ہم نے پوری کائنات میں ان سے زیادہ بافضل کسی کو نہیں پایا، ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں پایا، ان سے زیادہ کریم کسی کو نہیں پایا۔ بس ایک فقرہ بات مکمل کر دی، ان سے زیادہ کریم، ان سے زیادہ سخی اور ان سے زیادہ مرد میدان جس کے اندر فتوت موجود ہو، یعنی شجاعت و دلیری کے ساتھ وہ ایسا شخص ہو کہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی کرم کرتا ہو، ایسے انسان ہم نے نہیں پائے۔ واقع ہے کربلا، روز عاشوراء، ایک شخص ہے امام حسین پہ حملہ کرتا ہے، امام کو زخمی کرتا ہے، پہلے تیر اس نے سید الشہداء کو مارا، آپ کے جسم میں لگا، خون بہنے لگا، امام کا گھوڑا اور آگے بڑھنے کے بعد اس بنی یزد قبیلہ تھا، اس بنی یزد قبیلے کے شخص کا پیر امام حسین علیہ السلام نے ایک وار میں کاٹ دیا۔ اس کا جب پیر کٹ گیا تو وہ زمین پہ گر گیا۔ اب وہ ترحم کی نگاہوں سے، مایوس نگاہوں سے، جس نے امام کو سینے پر خنجر مارا، تیر مارا، خون جسم سے نکالا، جو فرزندان امام کے قاتلوں میں شامل ہے، وہ امام کو اب مایوسی سے دیکھ رہا ہے۔ اور دیکھنے کے بعد ایک دفعہ سید الشہداء نے اس کی طرف مشاہدہ کیا، کہنے لگے کیا چاہتا ہے ما حاجتک، تیری کیا حاجت ہے؟ تو کہتا ہے ایک کریم انسان سے میں سوائے کرم کے اور کیا امید رکھ سکتا ہوں؟ یعنی مارکہ قتال ہے، زخم لگایا ہے، بچوں کا قاتل ہے امام کے، کہتا ہے ایک کریم انسان سے، ایک سخی انسان سے، ایک شریف انسان سے۔ تو ہم نے امام علیہ السلام نے اس کے قبیلے والوں کو، بنی یزد کو آواز دی، بنی یزد والوں آؤ اور اپنے اس آدمی کو اٹھا کے لے کے جاؤ۔ آپ نے دیکھ لیا ہم نے اہل بیت کو کسی تعصب کی بنیاد پہ نہیں مانا ہے، ان سے زیادہ شریف روئے زمین پہ ہم نے کسی کو پایا نہیں۔ اپنے شکار کو جو قاتل ہے امام کا، وہ امام اس کو دودھ پلا رہے ہیں، مار کے قتال سے واپس بھیج رہے ہیں۔ تاریخ میں آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے۔ اس لیے آج اگر ہم تمام برائیوں سے بچنا چاہتے ہیں، ہدایت چاہتے ہیں، مسلمان اگر چاہتا ہے ذلت سے باہر نکل آئے، رسوائی سے باہر نکل آئے، بدبختی سے باہر نکل آئے، تمام الجھنوں سے بچ جائے، صراط مستقیم پہ آ جائے اور نجات پا جائے، تو بس ایک نسخہ ہے عزیزان گرامی۔ بس کیا ہے وہ نسخہ؟ پیروی قرآن و اطاعت۔ وہ نسخہ جو پیغمبر نے دیا ہے کہ تمہاری گمراہی سے تمہیں بچانے کے لیے بس ایک نسخہ ہے، وہ قرآن اور میرے اہل بیت۔ اگر تم ان دونوں در سے ہٹ گئے تو پھر تم الجھتے رہو گے، بکھرتے رہو گے، ذلیل ہوتے رہو گے، پسپا ہوتے رہو گے۔ آج بھی اگر شرف چاہیے، شجاعت چاہیے، عزت چاہیے، تو آپ در اہل بیت پہ آئیے۔ اور اس کا نمونہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے آخری کلمہ، بس اگلا جملہ نہیں ہوگا، آخری فقرہ ہے، جن لوگوں نے 1400 سال میں قرآن و اہل بیت کو تھام کے رکھا ہے، وہ ہم بہت غور سے سنیے گا اس آخری فقرے کو، جن لوگوں نے 1400 سال سے قرآن و اہل بیت کو پکڑ کے رکھا ہے، وہ قتل ہوئے ہوں گے، مارے گئے ہیں، زندگی کی جنگ ہارے ہیں، لیکن رسوا نہیں ہوئے، ذلیل نہیں ہوئے۔ امریکہ کتنی بڑی طاقت ہے، اسرائیل کتنی بڑی طاقت ہے، ان کے اور یورپ اور برٹن اور فرانس سب کتنی بڑی طاقت ہے۔ اتنی بڑی طاقت کے مقابلے میں دنیا کی سب سے بڑی اقلیت اہل بیت کے چاہنے والوں کی ایران میں ہے نا، چھوٹی سی مینورٹی، اتنی بڑی طاقت کے مقابلے جہاں سارا مسلمان ذلیل ہے،
لیکن وہ لوگ آج بھی عزت مند ہیں جنہوں نے قرآن و اہل بیت کو مانا ہے، جنہوں نے من کنت مولا فہذا علی مولا کو مانا ہے، جنہوں نے انی تارکم فیکم مستحلین کتاب اللہ و عطرتی کو مانا ہے، وہ 1400 سال سے مارے ضرور گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، قتل ہوئے ہیں، لیکن رسوا اور ذلیل نہیں ہوئے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔